ہے۔ اس ذوق سے قرآن پڑھا کریں، سنا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب تمہارا دل ہو کہ رب تم سے بات کرے اور تم رب کی بات سنو تو پھر قرآن پڑھو، اور جب تمہارا دل ہو کہ تم بات کرو اور رب سنے تو پھر نماز پڑھو۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ اب رب بولے ہم سنیں، پڑھو نا قرآن، رب بول رہا ہے سنو۔ اور تمہارا دل کرے اب ہم سنائیں اور رب سنیں تو پھر آؤ مصلی کے اوپر، بچھاؤ مصلی، سناؤ رب کو، جی بھر کے سناؤ، رب تمہاری سنے گا۔ اس سوچ سے قرآن کو سنیں۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سورہ نحل کی آیت نمبر 95 ہے کہ میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بعد میں بھی آپ تسلی سے اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، غور سے اس کو اچھے طریقے سے بعد میں تسلی سے پڑھیں۔ یہ تو ایک مختصر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکوں کے عوض اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو فروخت نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے نا وہ سب سے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تم جان لو۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جنہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہم نے ان کو ان کے نیک اعمال سے بھی بڑھ کر اچھا اجر دینا ہے، بدلہ دینا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیے چاہے مرد ہے یا عورت ہے مومن، شرط کیا ہے؟ ایمان کی۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کے مرنے کے بعد ہم اس کو اور پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور اس کے عمل صالح سے بھی بڑھ کر ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ چند ٹکوں کے عوض سودا نہیں کرو۔ اس زندگی کا سودا ہم نے کر دیا، جس زندگی کا سودا اللہ نے جنت سے کیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس مال کو ہم نے جناب اسراف اور فضول خرچی میں اڑا دیا، جس مال کا اللہ فرماتا ہے میں خریدار پہلے سے ہوں، تمہارا مال تو میں خرید چکا ہوں، کہ یہ مال یا تو تمہارے اوپر خرچ ہوگا، تمہاری آل اولاد جائز طریقوں سے خرچ ہوگا، یا پھر میری راہ میں خرچ ہوگا۔ دوسرا راستہ بیچ میں کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے جس کے اندر جگہ جگہ یہ بیان ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ تمہیں دنیا کی زندگی نقصان کب دیتی ہے اور نفع کب دیتی ہے۔ باقی اگر کوئی یہاں کسان بیٹھا ہے، کوئی کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ استاد اکمل جو ہے نا جناب یہ تو ہمارا جینا ہی مشکل کر رہا ہے، یہ کیسے ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا، وہ کاروبار، وہ مال کا حرص، وہ لالچ اگر تمہیں اس نے اللہ سے دور کر دیا ہے تو اس سے بڑا کوئی وبال نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور جائز طریقے سے کمایا، جمع کیا، جائز طریقوں پہ خرچ کیا، ان راہوں پہ خرچ کیا جن کا اللہ نے حکم دیا، اس کے محبوب نے سمجھایا، تو اس مال سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی نعمت ہی نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہ دو الگ الگ راستے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تباہی وہاں شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم کہاں جا رہا ہوتا ہے، ہمارے طور طریقے کہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ حرص کو چھوڑیں، جتنا آپ کے نصیب میں آپ محنت کریں، مزدوری کریں، دکان پہ بیٹھیں، موروثی طور پر وراثت کے حوالے سے جائز شرعی طریقے سے آپ کو ماں باپ سے ملا ہے، دادا سے ملا ہے، جیسے بھی ملا ہے جائز طریقے سے، وہ آپ کا ہے، وہ اللہ آپ کے نصیب کرے۔ حرص چھوڑیں، لالچ چھوڑیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس قد قتلکم حرص فلا تدرکونہ ابدا، اے لوگو تمہیں اگر تباہ کیا ہے تو اس لالچ نے کیا ہے جس لالچ کو کبھی تم پا ہی نہیں سکتے، اس کو حاصل تم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی حقیقت ہی یہی ہے۔ آپ جتنے چاہیں ڈھیر لگاتے جائیں، کتنے لوگ آپ کے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، آس پاس مثالیں ہوں گی، وہ کہتے تھے یار ایک جو ہے نا کوئی دکان کا نظام بن جائے، ایک دکان کا بس باتوں کو تھوڑا بہت روزگار ہو جائے، بس کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، محتاجی نہ ہو کسی کی، بس مسجد ہوگی اور میں ہوں گا، اللہ کی راہ ہوگی اور میں ہوں گا، بس وہ روزگار کا نظام ہو جائے۔ یہ پریشانی ہے۔ اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، وہ دوسرے کے چکر میں ہے، مسجد سے پھر بھی وہ محروم ہے جیسے پہلے محروم تھا، ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان، ایسا بندہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو کہا گیا، مشکوٰۃ شریف کی 5041 نمبر حدیث ہے، اس کو کہا گیا، بخاری و مسلم کی بھی روایت ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اس ابن آدم کو اگر دو وادیاں دے دی جائے نا مال کی، دو وادیاں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے مال ہی مال ہے اس کے پاس، لابتغى ثالثا، یہ کہے گا تیسری وادی کیوں نہیں آ رہی، وہ بھی آئے۔
اور اس آدمی کے لیے میرے آقا کریم علیہ تیت و تسلیم نے فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ایسے ابن آدم کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ وہ ہے آدمی کہ یہ خواہشوں کو پالتے جائیں گے، ان کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، یہ آپ سلسلہ ایسا بڑھا رہے ہیں کہ خود آپ اس کے شکنجے میں آ رہے ہیں۔ بہت بڑا شاعر گزرا ہے عربی زبان کا، بہت بڑا شاعر، اس کا دیوان درس نظامی کا حصہ ہے، وہ متنبی، اس نے کہا ما قضا احد منها لبانته ومن انتهى عرب الا الى عربی، آج تک اس دنیا سے کوئی اپنی ضرورت پوری کر ہی نہیں سکا، ومن انتهى عرب الا الى عربی، ایک خواہش ابھی پوری ہوتی نہیں ہے کہ دوسری خواہش سر اٹھائے ہوئے ہوتی کہ مجھے بھی پہلے پورا کر۔ اور دیکھ لیں آپ، ہر ایک کے اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اپنا اپنا ایک تجربہ ہے۔ آپ ایک اپنی آرزو پوری کریں گے، 100 آرزویں اور آگے آپ کے سامنے ہوں گی، تو آرزوؤں کو گھٹا دیں۔ زہد و تقوی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ صرف تسبیحاں ہوں اور سخت گرمیوں کے اندر کوئی پرانے اون کے کپڑے، موٹے کپڑے کھدر کے بندہ پہن لے کہ جناب میں بزرگ ہوں اور میں پرانے درویشوں کی نقل کر رہا ہوں۔ زہد و تقوی خواہشوں کو کم کرنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کس کے پاس زہد و تقوی تھا جناب؟ صوفی عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے لیس الزہد فی الدنیا باللبس الغلیظ والخشن واکل الجبش، زہد اور تقوی یہ نہیں ہے کہ تو موٹے کپڑے پہن لے اور روکھی سوکھی روٹی کھانے لگ جائے، سالن کی طرف دیکھ ہی نہ، بغیر سالن کے روٹی کھانے لگ جائے، یہ زہد و تقوی نہیں ہے۔ انما الزہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد و تقوی کا مطلب یہ ہے قصر العمل، اپنی امیدیں تھوڑی کر، اس سے امیدیں لمبی لمبی نہ لگا، آرزویں اپنی خواہشات تھوڑی کر، یہ ہے اصل وہ مفہوم جس اعتبار سے یہ غلط ہے اور جس اعتبار سے یہ نفع مند ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اس سے بڑھ کر یقین کریں اس دنیا اور آخرت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے کوئی اور حدیث نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں رستے، دونوں نیتیں، دونوں نظریے، دونوں طرح کی سوچ، دونوں رخ، دونوں تصویریں آپ علیہ السلام نے رکھ دی ہے۔ بھائی اس نظریے سے کماؤ گے تو کیسا، اس نظریے سے کماؤ گے تو کیسا۔ بہقی شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی 4978 نمبر یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال دنیا کمائی، حلال، حرام تو حرام ہی ہے نا، اس کو چھوڑے، حلال دنیا اس نے کمائی، کس نیت سے؟ استعفافا عن المسئلہ، پہلی اس نے یہ نیت رکھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، او سعیا علی اہلی، دوسری اس نے یہ نیت رکھی کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جن کا نفقہ اللہ نے میرے اوپر لازم کیا، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھی کماؤں، او تعطفا علی جاری، تیسری نیت اس نے یہ رکھی کہ کسی پڑوسی کو، ہمسائے کو ضرورت پڑے گی تو اپنی جمع پونجی میں سے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون بھی کروں گا۔ پہلے والی دو باتیں ہمارے اندر اکثر طور پر پائی جاتی ہیں، یا آخری بہت کم لوگ ہوں گے جو اس نیت سے بھی جمع پونجی کرتے ہوں گے کہ یار کسی میرے بھائی کو ضرورت ہوگی، چلو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ان 3 نیتوں سے مال کمایا ہے نا حلال طریقے سے، نیتیں یہ 3 ہیں، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کل بروز حشر جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کیونکہ اچھی نیت سے محنت کی ہے اس نے۔ ہاں کوئی یہ سوچے کہ جناب میں تو سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں، نماز کے لیے بھی مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، تو کیا میرا یہ کام غلط ہے؟ نہیں بھائی، جس نیت سے ہے وہ تو بہت اچھا ہے، یہ جو نیت آپ کو سامنے رکھی ہے آپ کے سامنے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے حلال کمایا حلال لیکن نیت بدل گئی، من طلب الدنیا حلالا مکاسرا، نیت اس نے یہ رکھی کہ سامنے والے سے آگے بڑھ جاؤں، کثرت کا خواہش مند ہو گیا، لالچ میں پڑ گیا، مفاخرا، فخر، تکبر، گھمنڈ میں آ گیا، مرائیا، ریاکاری اور دکھاوے میں چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا سامنا اس کو بھی کرنا ہے، لیکن کس حالت میں؟ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، اللہ کی رحمت اس کے حصے میں نہیں آئے گی، اللہ کا غیظ و غضب اس کے حصے میں آئے گا۔ اب بتائیے کیا رہ گیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے؟ اچھی نیت سے کمائیں، اچھے طریقے سے کمائیں، دنیا ہمارے لیے ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اسی رستے پہ چلتے رہیں جس رستے پہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو چلایا۔ اور اگر نیتیں بدل گئیں، طور طریقے بدل گئے، راستے ہم نے بدل لیے، ڈھیروں بھی جمع کر لیں، تو پھر فرعون کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے، حامان کا بھی بیان موجود ہے، اور قارون کا بیان بھی موجود ہے، وہ بھی انسان کی تصویریں ہیں، وہ بھی کردار ہے ہمارے سامنے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے دنیا بھی کمانے کی توفیق بخشے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی بھی